بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان مدینہ میں امن تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے مکان سے بیت اللہ تک آزادی سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ہر طرف دشمن کا پہرا ہے، ایذا رسانی ہے اور جان کا خطرہ ہے۔ ابو جہل کا دورہ ہے۔ ابو سفیان کا طوطی پورے جزیرہ عرب میں بولتا ہے۔ ہزاروں کا لشکر لے کر کبھی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور کبھی کسی اور میدان میں مقابلہ پر اتر آتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو بیت اللہ جانے سے روکتا ہے اور کڑی شرطیں لگا کر بغیر عمرہ مسلمانوں کو واپس کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور کبھی یہ دن ہے کہ ابو سفیان مارے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور پورے شہر میں ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جو میٹھی زبان سے اس سے بات کرے یا نرم انداز سے اس کی بات سنے۔ جس کے پاس جاتا ہے مایوس ہو کر لوٹتا ہے، جس سے بات کرتا ہے کڑوی بات سنتا ہے اور اپنی صاحبزادی سے وہ الفاظ سنتا ہے جو سب سے سخت ہیں۔ حق سے ہٹ کر باطل پر لڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے اور پڑھیے، کفار نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتوں کا جواب نفی میں دیا اور صلح حدیبیہ کے فسخ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد خود پریشان اور پیشما ہوئے کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی اور اس کے کیا عواقب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے نئے سرے سے تجدید عہد کی کوششیں شروع کی۔ ادھر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ابو سفیان تجدید عہد اور مدت صلح بڑھانے کے لیے آئے گا اور ناکام واپس جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے وفد سے کہا کہ تم لوگ متفرق ہو کر واپس چلے جاؤ تاکہ قریش کو تمہارے آنے کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ عمر بن سالم اور بدیل بن ورقا اور وفد کے دیگر افراد الگ الگ ہو کر واپس جانے لگے۔ ادھر مکہ میں قریش نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو 3 دن تک مکہ ہی میں قید کر کے روکے رکھا تاکہ یہ لوگ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کریں۔ 3 دن کے اندر ابو سفیان مدینہ منورہ کی طرف تجدید عہد اور مدت صلح بڑھانے کی غرض سے قریش کا نمائندہ بن کر روانہ ہو گیا اور راستوں میں غور سے آنے جانے والوں کو دیکھتا تھا کہ خزاعہ کا کوئی شخص اطلاع دینے کے لیے مدینہ تو نہیں گیا ہے۔ چنانچہ اس کی ملاقات بدیل سے ہوئی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم لوگ مدینہ سے ہو کر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وادی میں کچھ کام تھا، اسی وادی سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے، لیکن ابو سفیان کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ضرور مدینہ سے واپس آئے ہیں اور بنو خزاعہ کے واقعے کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ پھر ابو سفیان نے ان لوگوں کے اونٹوں کی منگنیاں توڑ کر دیکھی تو اس میں مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ اطلاع دے کر واپس آئے ہیں۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچ ہی گیا اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہنے لگے، ابو سفیان، اے محمد، میں اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اب آپ میرے ساتھ اس معاہدے کی تجدید بھی کریں اور مدت صلح بھی بڑھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں نے اس معاہدے میں کوئی گڑبڑ کی ہے؟ ابو سفیان، خدا کی پناہ، ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اپنے اسی پرانے معاہدے اور اسی مدت پر قائم ہیں، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر تم نے توڑا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ معاہدہ وہی پرانا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بالکل خاموش رہے۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے، چونکہ ان کی بیٹی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ام المومنین تھی۔ تو ابو سفیان سیدھا جا کر اس چٹائی پر بیٹھنے لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ام المومنین نے فرش کو نیچے سے ہٹایا تو ابو سفیان نے کہا کہ اے بیٹی، کیا یہ فرش میرے قابل نہ تھا یا میں اس فرش کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے فرمایا، تم اس فرش پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک نجس ہو، اس پر مشرک سے آلودہ شخص نہیں بیٹھ سکتا ہے۔
یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم مجھ سے الگ ہو کر تم ایک شر میں مبتلا ہو گئی ہو۔ حبیبہ نے فرمایا کہ شر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں کفر کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آئی ہوں، اور تجھ پر افسوس ہے اے میرے باپ کی کہ قریش کا سردار ہو کر ایسے پتھروں کو پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھنے کی اس میں طاقت ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم بھی یہ کہہ رہی ہو کہ میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو اپنا لوں؟ بیٹی سے مایوس ہو کر ابو سفیان حضرت ابوبکر کے پاس گئے، تجدید عہد کی بھی درخواست کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بھی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر کے حکم کے پابند ہیں، خواہ جنگ کی صورت ہو یا امن و صلح کی صورت ہو، میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان مایوسی کے عالم میں حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور ان سے وہی درخواست کی جو ابوبکر صدیق سے کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم سے لڑنے کے لیے مجھے چھوٹی سی چیونٹی بھی مل جائے تو میں اس چیونٹی کی بھی مدد کروں گا اور تم سے لڑوں گا۔ تم سفارش کی بات کرتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا تجھ جیسے صلح رحمی والے کو اللہ برا ہی بدلہ دے۔ یہ کہہ کر اداسی کے عالم میں ابو سفیان حضرت عثمان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ صلح رحمی اور رشتہ داری میں آپ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، آپ یا تجدید عہد خود کریں یا اپنے پیغمبر سے سفارش کریں، آپ کی بات وہ مانتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہماری صلح اور جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اور جنگ کے تابع ہیں، میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان بدحواسی کے عالم میں حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت وہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی وہی درخواست پیش کی جو اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ مردوں کا کام ہے، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ عورت کی پناہ بھی اسلام میں قبول ہے، اس سے پہلے آپ کی بہن زینب نے ابو العاص کو پناہ دی تھی اور مسلمانوں نے اسے قبول کیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ سارا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ ابو سفیان نے انتہائی عاجزی کے عالم میں کہا کہ آپ اپنے بیٹوں یعنی حسن اور حسین سے کہہ دیں کہ وہ مجھے پناہ لے کر دیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت علی گھر میں تشریف لائے۔ ابو سفیان نے کہا اے ابو الحسن، لوگوں کو امن دے دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر لو کہ تجدید معاہدہ کر کے مدت صلح میں اضافہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان، تمہارا برا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ کیا ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ بات کر سکے۔ ابو سفیان نے مدہوشی کے عالم میں کہا اے ابو الحسن، آپ سے میری قرابت کا رشتہ ہے، خدا کی قسم میں نہایت پریشان و حیران ہوں، معاملہ سخت ہو گیا ہے، مجھے کچھ تدبیر تو بتلائیں کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ آپ جا کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ پکار دو کہ میں تجدید عہد اور مدت صلح بڑھانے اور قریش کے لیے امن مانگنے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ فائدہ کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ تیرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان مسجد نبوی چلے گئے اور لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہا میں تجوید معاہدہ اور مدت صلح بڑھا رہا ہوں اور لوگوں کو امن دے رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے خیال میں آپ میرے امن کے اعلان کو رد نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، یہ تمہاری اپنی بات ہے، تم اس طرح کہہ رہے ہو یعنی میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب کسی باطل کو جھکاتا ہے تو کیا ہی خوب جھکاتا ہے، اور حق کو جب بلند کرتا ہے تو کیا ہی خوب بلند کرتا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے امن کی آواز لگائی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں کی اور سیدھا مکہ مکرمہ واپس چلے گئے، اور یہ رٹ لگا رہے تھے امن امن اور امن۔ ادھر قریش ایک تشویش میں مبتلا تھے کہ ابو سفیان نے مدینہ منورہ میں جو اتنی دیر لگائی کہیں وہ مسلمان نہ ہو گیا ہو۔
قریش اسی قیاس آرائیوں میں تھے کہ اچانک ابو سفیان گھر پہنچا۔ سب سے پہلے ان کی بیوی ہندہ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، قریش نے آپ پر صحابی ہونے کا الزام لگایا ہے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ عرصہ وہاں گزارا ہے۔ اب اگر آپ کسی کامیابی کو لے کر آئے ہو تو آپ جوان مرد ہوں گے، ذرا بتلا دیجیے۔ ابو سفیان نے ہندہ سے کہا کہ بات تو کچھ بھی بنی نہیں ہے، البتہ علی نے یہ تجویز دی تھی، میں نے اس پر عمل کیا اور واپس آ گیا۔ ہندہ نے ابو سفیان کو دونوں لاتوں سے سینہ پر مارا اور کہا کہ تم اپنی قوم کے بدترین قاصد بنے ہو۔ پھر ابو سفیان اپنے سے صحابی ہونے کا الزام دور کرنے کے لیے دو بتوں اصاف اور نائلہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اپنے سر کے بال منڈا دیے اور بتوں کے نام قربانی کر کے خون سے بتوں کو رنگین کیا تاکہ قریش کو یقین آ جائے کہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد قریش نے ابو سفیان سے باقاعدہ پوچھا کہ آپ مدینہ سے کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ میری بات کسی نے قبول نہیں کی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، البتہ علی نے ایک تدبیر بتائی تھی، میں نے اس پر عمل کر دیا۔ قریش نے کہا تیرا برا ہو، علی نے تو تیرے ساتھ مذاق کیا اور ایک قسم کا کھیل کھیلا، بدبخت تم نے ہم کو پریشانی میں ڈال دیا، نہ جنگ کی خبر لائے ہو کہ ہم کم از کم تیاری تو کریں، اور نہ صلح کی خبر لائے ہو کہ ہم مطمئن ہو جائیں، تم تو ایک ناکام و نامراد قاصد بن گئے اور واپس آ گئے۔ بہرحال ابو سفیان کے ناکام و نامراد چلے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی پوری کارروائی اور اس عظیم مہم کا پورا انتظام پوشیدہ رکھنے کی تمنا بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا بھی کی، مولا کریم قریش کا اخباری اور جاسوسی نظام معطل فرما تاکہ ہم اچانک ان پر چڑھ آئیں اور وہ ہمارے بارے میں بس اچانک ہی سنیں کہ مسلمان آ گئے۔